نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، علماء کرام، ذمہ داران، منتظمین حضرات اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، میرے ساتھیوں، ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ مسجد کا سنگ بنیاد ہو، یہ مسجد کی تکمیل کی تقریب ہو، جس کی نسبت مسجد کے ساتھ جس نسبت کو جڑ جائے وہ ہم سب کے لیے سعادت مندی ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ من کان یعتاد المساجد فاشہدوا لہ بالایمان، کہ جس کو آپ دیکھو کہ مسجد میں آنے کا وہ عادی ہے، مسجد میں آتا جاتا رہتا، یعنی اس کا تعلق، قلبی تعلق مسجد سے جڑا ہوا، فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ایمان کی گواہی دو۔ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو، فرما فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے بارے میں ایمان کی گواہی دو۔ اور صحابہ کرام کا بھی حال یہ تھا کہ قلوبہم معلقۃ بالمساجد، وہ اپنے کاروبار میں ہوتے تھے، تجارتوں میں ہوتے تھے، زراعت میں ہوتے تھے، اپنے ملازمتوں میں ہوتے تھے، لیکن دل ان کے اس طریقے سے مسجدوں سے وابستہ ہوتے تھے کہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی وہ تمام کاموں سے ہاتھوں کو جھاڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور مسجد کی طرف رواں دواں ہو جاتے تھے۔ گویا ان کے قلوب جو ہیں مسجدوں سے وابستہ ہوتے تھے۔ تو آج مسجد کی تکمیل کی اس تقریب میں شرکت میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس کی نسبت مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اور مسجد کیا ہے؟ مسجد اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ایک ذریعہ۔ مسجد جو کیا تھی؟ مسجد نبوی، جب قیدی آتے تھے تو مسجد نبوی کے ستون سے باندھے جاتے تھے، فیصلے آتے تھے تو مسجد نبوی میں ان کے مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے، قرآن کی تعلیم حلقے مسجد میں لگتے تھے، باہمی نزاعات کے فیصلے مسجد نبوی میں ہوتے تھے،
خطوط لکھے جاتے تھے اور قاصدوں کو روانہ کیا جاتا تو مسجد نبوی سے روانہ کیا جاتا تھا. تو مسجد جو ہے وہ اسلام کا ایک ہیڈ کوارٹر تھی. مسجد کی وہ حیثیت عرفی وہ تھی. اس لیے مسجد میں سارے کام ہوتے تھے. اور کیسے کام ہوئے؟ وہ سارے کاموں نے مل کر جو ہیں اسلام کو جو ہیں دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچایا. اسلام کو گوشے گوشے تک دنیا میں پہنچا دیا. ایک قیدی آتے ہیں ابو لبابہ جو ہیں گرفتار کیا گیا، یمامہ کے سردار تھے، گرفتار کیا گیا، مسجد نبی کے ستون سے ان کو باندھ دیا گیا. مسجد نبی کے ستون سے ان کو باندھ دیا گیا. آج بھی آپ جا کر دیکھو گے ریاض الجنہ میں تو جو ہیں استوان ہیں ابی لبابہ وہاں موجود ہیں. تو ان کو وہاں باندھ دیا گیا، مسجد نبوی کے اس ستون سے باندھ دیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، آپ نے کہا ما عندک یا ابا لبابہ، اے ابو لبابہ کیا گمان کر رہے ہو؟ کہ ما عندی الا خیر، میں آپ سے بھلائی کی امید رکھتا ہوں، میں آپ سے بھلائی کی امید رکھتا ہوں. پھر کہنے لگے ان تقتل تقتل ذا دم وان تنم تنم علی شاکر، اگر قتل کریں گے تو مستحق کو قتل کریں گے، میں قتل کا مستحق ہوں. میں نے ایسے جرم کیے ہیں کہ مجھے جو ہے قتل کی سزا دی جائے، لیکن اگر آپ مجھ پر احسان فرمائیں گے تو ایک شکر گزار پر احسان فرمائیں گے. اور اگر آپ مال چاہتے ہیں فصل تو عطا ماشید، آپ اگر مال چاہتے ہیں تو جتنا مال چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا جائے. ایک دن ہوا آپ جو ہیں ان کے پاس سے گزر گئے. دوسرا دن ہوا، دوسرے دن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عندک یا ابا لبابہ، اے ابو لبابہ کیا بات ہے؟ وہی کہا ان تنم تنم علی شاکر وان تقتل تقتل ذا دم، اگر آپ احسان کریں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے، میں زندگی پر آپ کا شکر گزار بنوں گا. اور اگر آپ قتل کریں گے تو میں قتل کا مجرم ہوں، مستحق. دوسری مرتبہ بھی جب یہ بات کہی، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، آپ علیہ السلام کا پھر گزر ہوا ان کے پر. پھر آپ نے کہا اے ابو لبابہ کیا بات ہے؟ وہی الفاظ دہرائے ان تنم تنم علی شاکرین، اگر آپ احسان کریں گے تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے، اور اگر آپ قتل کر دیں گے تو میں اس کا مستحق ہوں. تیسرے دن جب آپ نے ان کی بات کو سنی تو آپ نے کہا ان کی بیڑیوں کو کھول دیا جائے. ان کو کھول دیا گیا. ابو لبابہ مسجد نبوی کے قریب ایک باغ میں گئے، غسل کیا اور غسل کر خدمت نبی میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر یہ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ، آپ کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. گویا ایمان لے آئے. اور یمامہ والوں کو یہ کہلوا دیا کہ یمامہ سے ایک گیہوں کا دانہ بھی اگر آئے گا تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر تمہارے یہاں نہیں آ سکے گا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں جو ہیں قیدی بن کر آئے تھے، لیکن وہ حسن سلوک آپ نے کیا، آپ کے صحابہ کرام نے کیا کہ اس حسن سلوک کو دیکھ کر قیدی جو ہیں ایمان لانے پر مجبور ہو گئے. ان کے ساتھ زیادتیاں نہیں کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا. آج بھی جو ہے مسجد کا یہی پیغام ہے، مسجد سے یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں حسن سلوک کریں. مسجد کا پیغام یہ ہے کہ اسلام کے پیغام کو عام کیا جائے. معاف کرنا، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زیر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کم. بزرگوں، نماز ہم پڑھتے ہیں تو مسجد میں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو زکوٰۃ دینے والا جانتا ہے اور لینے والا جانتا ہے. روزہ اگر ہم رکھتے ہیں تو روزے کی تکلیفیں اور شدتیں ہم برداشت کرتے ہیں اور اللہ ہمارا جانتا ہے. اگر حج ہم کرتے ہیں تو مینا اور عرفات کی وادیوں میں جا کر حج کرتے ہیں، لیکن جو چیز دنیا دیکھ رہی ہے، جو چیز انسانیت دیکھ رہی ہے، وہ آپ کے اخلاق کو دیکھ رہی ہے. آپ کی نمازوں کو کوئی نہیں دیکھتا، آپ کی زکاتوں کو کوئی نہیں دیکھتا، آپ کے روزوں کی تکلیف و شدت کو کوئی نہیں دیکھتا. آپ حج میں جا کر جو تکلیفیں برداشت کرتے ہو، وادیوں میں جا کر جو قربانیاں پیش کرتے ہو، اور جس جوہد اور مشقت کو برداشت کرتے ہو، اس کو کوئی نہیں دیکھتا. لیکن آپ جس اخلاق کا مظاہرہ کرو گے، جس جو ہے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو گے، جس بہترین معاشرت کا مظاہرہ کرو گے، وہ دنیا دیکھے گی. اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ معاشرے کے اعتبار سے جو ہے معاشرتی باتیں ہمارے سامنے بہت کم ہو رہی ہیں، انسانیت کی باتیں کم ہو رہی ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ صلح حدیبیہ کے بعد
صلح حدیبیہ کا جب موقع آیا تھا تو آپ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے۔ اس وقت اعلان کیا گیا، مشکل سے 1,000 یا 2,500 کی تعداد جمع ہو کر عمرے کے لیے نکلی تھی، لیکن وہ پورا لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس کی تہ میں نہیں جانا چاہتا، روک دیا گیا، واپس آ گئے۔ لیکن صلح ہو چکی تھی، صلح کی وجہ سے مسلمانوں کو امن اور اطمینان کے سانس لینے کا موقع ملا تھا، اپنی معاشرت کو لوگوں تک بتانے کا موقع ملا تھا، اپنے اخلاق کو لوگوں تک پہنچانے کا موقع ملا تھا، اپنے معاملات کی جو ہیں بہترین جو ہیں پیغام کو پہنچانے کا موقع ملا تھا۔ تو اس کچھ ہی عرصے میں جب امن، چونکہ عام طور پر کہیں ہجرت کا موقع آیا، کہیں جہاد کا موقع آیا، ٹھنڈی سانس لینے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن اس صلح حدیبیہ کے بعد جب صلح کی شکل پیدا ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو، مدینہ کے قریب کے لوگوں کو، جب مسلمانوں کی معاشرت کو دیکھا، انہوں نے مسلمانوں کے معاشرت کو، معاملات کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ بھائی بھائی کی طرح رہ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ مہاجرین جو ہیں ہجرت کر آئے ہیں، لیکن انصار نے ان کے لیے اپنے دلوں کو کھول دیا، اپنے گھروں کو کھول دیا، اپنا سب کچھ آدھا آدھا کر تقسیم کر دیا۔ جب مہاجرین کے لیے ان کے دل کھلے ہوئے تھے، انصار کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، آپس میں جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے درپے تھے، آج باہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور معانست کا معاملہ کر رہے تھے۔ یہ سارا کے سارا معاملہ اطراف کے مضافات کی بستیوں کو دیکھنے کے موقع ملا، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد جب فتح مکہ کا موقع ہوا تھا تو 2,500 کی تعداد جو ہے 10,000 میں تبدیل ہو۔ ایک ہی اعلان آپ نے کیا تھا کہ ہم جائیں گے، فوراً 10,000 کی تعداد تبدیل۔ کوئی جو ہے معمولی جھڑپوں کے علاوہ کوئی بہت بڑی جنگیں نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ پوری 2,500 کی تعداد 10,000 میں کیسے تبدیل ہوئی؟ یہ ہمارے اخلاق، ہماری انسانیت، ہماری ہمدردی، ہمارے اسلامی اخلاق۔ اور میں آپ سے پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ کہیں بھی اسلامی اخلاق کا مظاہرہ نہ ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی اسلامی نظام مکمل طریقے پر نافذ نہ ہو کہ اس کی خیر و برکات دنیا اور انسانیت دیکھ لے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پودا جو ابھی جو ہے پودا ہوتا ہے، تناور درخت نہیں بن سکتا، اس پودے کو پنپنے نہیں دیا جا سکتا، اس پودے کو اسی وقت کچل دیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پودا، اسلام کا پودا تناور درخت بن جائے اور اس کے پھل اور پھول اور برگبار آئیں اور اس سے انسانیت ٹھنڈی سانس لینے لگے۔ انسانیت کو تکلیفوں میں رکھو، انسانیت کو بے چین و بے قرار رکھو۔ ہم جس پردے اور اسکرین پر انسانیت کو جو ہے ننگا ناچ کراتے رہے، اسی طرح کیسے انسانیت ناچ کرتی رہے۔ آپ نے دیکھا ایک وقت ایسا آیا ہے اسلامی تاریخ میں، ایک بڑھیا سنا سے لے کر حضر موت تک جاتی تھی اور سونا کداتے ہوئے جاتی تھی، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر امیر المومنین حضرت عمر پوچھتے ہیں، بیٹا تو یہاں تک آئی، تجھے کوئی خوف نہیں ہوا؟ کہنے لگے مجھے کوئی خوف نہیں ہوا، اور ایسا امن محسوس کیا میں نے، ہر شخص جو میری طرف دیکھتا تھا مجھے اپنے بہن کی طرح دیکھتا تھا، کسی نے میری طرف غلط نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، سمجھے؟ اور آپ نے دیکھا ایک ہی گھاٹ پر جو ہے بھیڑیا اور بکری پانی پیتے تھے۔ یہ وجہ کیا تھی؟ جب انسانوں میں اچھے اخلاق آئے اس کا اثرات انسانیت پر پڑا، اور انسانیت پر جب اچھے اثرات ہوئے تو اس کا اثر جانوروں تک پڑا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اور آپ کا یہ کردار ہونا چاہیے۔ جو اخلاق ہمیں مسجد میں سکھائے جاتے ہیں، جو باتیں ہمیں مسجد میں سکھائی جاتی ہیں، آج جو ہیں بازاروں میں جا کر، آج غیروں کے مجمع میں جا کر، آج ہمارے برادران وطن کے پاس جا کر، آج ہماری بستیوں میں جا کر ہمیں اس کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے یہ پوری طور پر کیا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، جب پہلی وحی نازل ہوئی کہ کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل، جو ہیں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جب یہ وحی نازل ہوئی آپ علیہ السلام کپکپائے ہوئے اپنے گھر میں آئے، کپکپا رہے تھے اور گھر میں تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بے چین طبیعت کو دیکھا، آپ کی اس پریشان حالی کو دیکھا، تسلی کے الفاظ دی۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام جس نے ساری انسانیت کو تسکین دی ہے، تسلی دی ہے، آج وہ بے قرار و بے چین ہے اور اس کو تسلی دینے والی ایک خاتون ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ احسان اتنا بڑا ہے کہ امت آج تک اس احسان کو ادا نہیں کر سکی۔
کہ جس نبی نے ساری انسانیت کو تسلی دی تھی، جس نبی نے ساری انسانیت کو بھلائی کا سبق دیا تھا، جس نبی نے ساری انسانیت کو اطمینان بخشا تھا، آج وہ نبی بے چین و بے قرار ہے، اس کو اطمینان دینے والی ایک خاتون تھی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کہہ رہی ہیں وہ؟ پہلی وہی بخاری میں بھی اس کے الفاظ ہیں، سیرت ابن ہشام میں بھی الفاظ ہیں۔ کیا کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہ کتنا اعتماد تھا اور کس یقین اور وثوق کے ساتھ تسلی دے رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ۔ آپ علیہ السلام جب گھبرائے ہوئے تھے تو حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کی وجوہات بھی بیان کرتی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو وجوہات جو بیان کی ہیں وہ آپ کے اور میرے سبق سیکھنے کا ہے، وہ آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ہے، وہ آپ کا جو ہے زندگی کی پوری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو ترجمانی کی ہے، آپ کی زندگی کی جو عکاسی کی ہے، وہ واقعی چند الفاظ میں حضرت خدیجہ نے امت کے سامنے رکھا ہے۔ کیا کہا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہا ہے کلا واللہ ما یخزیک اللہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع و رسوا نہیں کرے گا۔ اور کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے نہیں کرے گا انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، وتحمل الکل، اور لوگوں کے بوجھ کو اٹھا لیتے ہو، لوگوں کے بوجھ کو آپ اٹھا لیتے ہو، وتکسب المعدوم، محتاجوں کی مدد کرتے ہو، وتغری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو آپ مددگار بن کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ آپ کے اندر یہ صفت کون کہہ رہا ہے؟ گھر کی بیوی کہہ رہی ہے۔ عام سمجھ رہے ہو، عام طور پر بیویاں جو ہیں شوہروں کے بارے میں صحیح گواہی نہیں دیتی۔ سمجھ میں آئی؟ مولانا یونس صاحب نے ایک لطیفہ سنایا تھا، آپ کو سنا دوں۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بھئی یہ مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، مردوں کو تو جنت میں حوریں ملیں گی، تو جو ہیں وہ کسی کو کہا کہ عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو کسی اور نے کہا کہ یہی پچکے ہوئے گالوں والے کمبخت ہم کو ملیں گے۔ سمجھے؟ مردوں کو تو حوریں ملیں گے، لیکن ہم کو تو یہ جو دنیا میں جو قسمت ہماری پھوٹی ہے وہی آخرت میں بھی ملنے والے ہیں۔ آئی سمجھ؟ لطیفے کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو گویا عام طور پر جو ہیں عورتیں گواہی کم دیتی، لیکن حضرت خدیجہ ظاہر ہے کہ وہ امہات المومنین میں سے سب سے بڑا مرتبہ تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد ان سے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ جو ماریہ قبطیہ سے تھے، سمجھے؟ تو وہ حضرت خدیجہ جن کی زندگی بھی کس طریقے سے گزری ہے وہ ایک لمبی تاریخ ہے، سمجھے؟ بڑا وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے گزارا، راتیں بھی آپ کے ساتھ رہی، دن بھی آپ کے ساتھ رہے، تجارتی معاملات بھی آپ کے دیکھے تھے، اور جو تکلیفیں آپ نے اٹھائی تھی وہ بھی ان کے سامنے تھی۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر جو کہہ رہی ہے کلا واللہ ما یخزیک اللہ، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، وتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہو، وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ مددگار بن کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ اب یہ جتنی صفتیں آپ بیان کی ہیں، آپ دیکھو یہ ساری کی ساری معاشرتی صفتیں، ساری کی ساری جو ہیں یہ انسان نوازی کی صفتیں، اور جس کو ایک دوسرا آدمی دیکھتا ہے، انہوں نے جو دیکھا تھا آپ کی زندگی کا وہ سارا کے سارا بیان کیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہماری خانگی پرائیویٹ ذاتی زندگی تو اچھی ہو، لیکن ہماری باہر کی زندگی جو لوگوں کے ساتھ ہو وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ ہم مولانا ابرار الحق صاحب کے وہاں گئے تو انہوں نے بھی ہم سے ایک مرتبہ یہی کہا کہ بیٹا یہ تمہارا جو ہے تمہارا نماز پڑھنا، تمہارا زکوٰۃ دینا، یہ تو تمہارا ذاتی تعلق ہے، لیکن جو چیز تمہاری لوگ دیکھیں گے وہ تمہارے اخلاق دیکھیں گے، مسلمانوں کے اخلاق دیکھیں گے کہ مسلمان اخلاق کا کیسا تھا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اخلاق کے بلند مقام پر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بلند اخلاق، اور آپ کے بلند اخلاق کے کتنے واقعات ہجرت کر جا رہے ہیں،
ہجرت کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے، اجازت مل چکی ہے، آپ نے یہ طے کیا کہ 2 رکعت جا کر بیت اللہ میں جا کر نماز ادا کرو۔ اس کی چابی جو ہے بیت اللہ کی چابی عثمان ابن طلحہ شیبی کے پاس تھی، آپ نے چابی منگوائی، ایمان نہیں لائے تھے، چابی منگوائی، چابی لینے سے انکار کر دیا اور بڑے سخت کلمات کہے۔ آپ نے کہا اے عثمان، اس وقت کیا حال ہوگا جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ تو اس وقت حضرت عثمان نے یہ کہا تھا، جس وقت بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی اس وقت قریش ذلیل ہو جائیں گے اور بیت اللہ کی عزت، بیت اللہ جو ہے بیت اللہ کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اللہ تعالیٰ قریش کو عزت کی بلندی پر پہنچا دے گا اور بیت اللہ کی عزت میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ چابی نہیں دی، آپ فتح مکہ کا موقع ہے، فاتحانہ طور پر آپ بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے، اب تو سب کے سر جھکے ہوئے تھے، آپ نے وہی حضرت عثمان سے پھر چابی منگوائی۔ آپ تو فاتحانہ طور پر جا رہے تھے، مجال تھی کوئی انکار کر سکے، چابی لے کر آئے، چابی لی، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیش تھے کہ یہ چابی مجھے مل جائے، اس لیے کہ سقایا کی ذمہ داری ہماری ہے، تو جو ہے یہ اس کی بھی ذمہ داری ہمارے ذمہ آ جائے۔ آپ نے پھر وہی عثمان کو بلایا، عثمان کہاں گئے؟ آپ نے بلایا اور بلا کر وہی چابی ان کے حوالے کی۔ کس کے حوالے کی ہے؟ جس نے آپ کو ترشروئی سے جس نے کہا تھا، جس نے چابی دینے سے انکار کیا تھا، جس نے آپ کو سخت کلمات کہے تھے، آج آپ ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہو، آپ نے صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا، عملی زندگی بھی آپ کی اس سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا عثمان یہ بیت اللہ کی چابی رکھو اور جو تمہارے سے چابی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ گویا اس خاندان کو یہ عزت بخشی تھی۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ آپ کے اخلاق، آپ کے کریمانہ اخلاق کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو یہاں تک پھیلایا ہے۔ اب ہماری اور یہ سارے کے سارے پیغامات جو ہم کو ملے ہیں مسجد سے ملے ہیں۔ مسجد ہیڈ کوارٹر تھی، مسجد تعلیم کے حلقے تھے، مسجد دارالقضا تھا، مسجد جو ہے دارالفتہ تھا، مسجد جو ہیں وہ اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، جہاں خانقاہ بھی چلتی تھی، جہاں مدرسے بھی چلتے تھے، جہاں سے مختلف جماعتیں بھی نکلتی تھی، جہاں جو ہے دارالقضا کے بھی فیصلے ہوتے تھے، جہاں جو ہے مختلف قیدیوں کو سنبھالا بھی جاتا تھا، جہاں بڑے بڑے بادشاہوں کے سر نگو بھی ہو جاتے تھے، جہاں سے بڑے بڑے فیصلے دور دراز سنائے جاتے تھے۔ یہ وہ مسجد ہے۔ آج بھی مسجد کی حیثیت جو ہیں وہ البتہ وہ باقی نہیں رہی، لیکن مسجد کی حیثیت تو وہی ہے، اس لیے کہ تمام مسجدوں کا تعلق مسجد نبوی سے ہے اور اس کا بیت اللہ سے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ مسجد کے پیغام، مسجدوں کو تو آباد کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے بھی حالات سے ہم گزرے وہ آپ کے ساتھ آیا ہے، لیکن جہاں جہاں بھی جنہوں نے مسجدیں آباد کی اور مسجدوں کو آباد کیا، اپنے گھروں کو آباد کیا، اللہ نے ان بستیوں کی غیبی طور پر حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہے، اور جہاں مسجدوں کو جنہوں نے اجاڑ دیا، جنہوں نے مسجدوں کو برباد کر دیا، وہ فرمایا وہ بستیاں بھی ویران ہو گئی، وہ بستیاں بھی اجڑ گئی، وہ بستیاں بھی ویران ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے یہ مسجد ہمارے یہاں بنائی ہے، اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کو آباد کریں۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں کیا فرمایا؟ انما یعمر مساجد اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ ان کے پاس کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ یہ عجیب صفت لائے ہیں کہ مسجد کی آباد کرنے میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے مفتی سعید صاحب نے جب یہاں آئے تھے، باغل میں ایک مسجد کا افتتاح تھا، میں خود شریک تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر بزدلی نہیں ہونی چاہیے، ایمان والا اور بزدلی اس کے پاس آوے، دور دور تک بزدلی کا کہیں نام و نشان نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ صفت ہمارے اندر ہوگی تو ہم مسجدوں کی ظاہری شکل بھی آباد رکھ سکیں۔ اور اگر ہمارے پاس بزدلی آ گئی، ہمارے پاس جو ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ دوسری طاقتوں کا خوف اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا تو ہم مسجدوں کو آباد نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے حالانکہ مشرکین کے بارے میں یہی بات کہی، مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، فرمایا کہ کبھی بھی ایمان والے ایسے بے ایمان ایسے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی مشرک ایسے نہیں ہو سکتے کہ وہ مسجدوں کو آباد کر لیں۔
اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو اس نسبت کے ساتھ جوڑا ہے، یہ اس کا بڑا پیغام ہے۔ صرف نمازیں پڑھنا اس کا پیغام نہیں ہے، اس پیغام کو ہم دور دراز تک پہنچائیں، حلقوں میں جائیں، دوسری جگہوں پر جائیں اور اس پیغام کو پہنچائیں، یہ اصل پیغام ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو ایمان والا بنایا، بہت بڑی صفت ہے۔ ایمان جو ہے بہت بڑی صفت ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اس لیے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ تو جنت میں داخل ہوا۔ کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کو بیان کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہ، بیان مت کرنا، اذا یتکلوا، جب تو لوگ جو ہیں اسی پر بھروسہ کر کر بیٹھ جائیں گے، اعمال کی طرف راغب نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے ایمان ہے تو ایمان کے ساتھ جو ہیں اس کے اعمال بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ایمان ہمیں عطا فرمایا ہے تو ایمان کی تقوی ایک درخت آدمی بوتا ہے تو اس کی طاقت کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں استعمال کرنی، پانی بھی دینا پڑتا ہے، اس کے علاوہ ارد گرد جو ہے باڑ بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ درخت جو ہیں وہ درخت کو جانور نقصان نہ پہنچائیں، کرنا پڑتا ہے سب۔ اس درخت کی پوری حفاظت تو کرنی پڑتی ہے، اس درخت کی پوری حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ جب پوری حفاظت کرتے ہیں تو وہ درخت تناور درخت بنتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ درخت اپنی جڑیں اتنی اندر تک گاڑ دیتا ہے کہ وہ مضبوط بن جاتا ہے، اور ایسا مضبوط بن جاتا ہے کہ اس کو توڑنا، اور اگر 125 آدمی اگر اس کو ہلانا چاہیں تو پھر ہلا نہیں سکتے۔ تو اگر ہم بھی جو ہیں اس ایمانی بیج کی جو تخم ریزی کی گئی ہے اس کی حفاظت کریں گے اعمال کے ذریعے، اس کے خلاف باڑ لگائیں گے، اس کو پانی دیں گے اور اس کی پوری حفاظت کریں گے، تو یہ ایمانی درخت ایک وقت ایمانی بیج جو ہے تناور درخت بنے گا، اور ایسا تناور درخت بنے گا کہ اس کے برگبار سے تمام لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس کے سائے تلے پوری کی پوری انسانیت ٹھنڈی سانس لے گی۔ اس لیے آپ حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کا معاملہ ہے میرے بھائیوں، تو مسجد کے بارے میں حدیث پاک میں بھی آتا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور ایمان والا جہاں رہتا ہے اپنے گھر سے پہلے مسجد کی فکر کرتا ہے۔ ایمان والا جہاں بھی رہتا ہے، جہاں بھی جاتے ہیں، آپ علیہ السلام نے جب ہجرت کی سب سے پہلے کائی کی فکر کی؟ مسجد کی فکر کی۔ ایمان والا سب سے اپنے گھر سے پہلے مسجد کی فکر کی۔ کیپ ٹاؤن کا ایک واقعہ مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے کہ وہاں جو ہیں کیپ ٹاؤن میں ملایا کے لوگ رہتے ہیں، ملایا یعنی ملیشیا، تو ملیشیا پر انگریزوں نے حملہ کیا، جس طرح ہمارے ملک پر حملہ کیا تھا اسی طریقے سے ملیشیا پر انگریزوں نے حملہ کیا۔ جب ملیشیا پر حملہ کیا تو ملیشیا کے لوگ بڑے بہادر تھے، مقابلہ کرتے رہے، لیکن آخر اس پر انہوں نے انگریزوں نے تسلط حاصل کر لیا، قبضہ کر لیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو سرنڈر نہیں ہوئے، جنہوں نے انگریزوں کی ماتحتی قبول نہیں کی، لڑتے رہے۔ انگریزوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر سزا کے طور پر جو ہیں ان کو جو ہے افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں بھیج دیا۔ اپنے یہاں کالا پانی کی جیسے سزا کہتے ہیں نا، تو ان کو سزا کے طور پر کیپ ٹاؤن وہاں بھیج دیا گیا۔ تو کیپ ٹاؤن کی بھی آج مسلم اکثریت جو ہیں وہ ملایا کے لوگ وہاں رہتے ہیں، وہاں یہ لوگ رہنے لگے۔ اور وہاں جب رہنے لگے تو اتفاق ایسا ہوا، دن بھر وہ محنت ان سے لی جاتی تھی، اور رات کو وہ لوگ سب جمع ہوتے تھے، ایک پہاڑی پر جا کر جمع ہوتے تھے اور چپکے اپنی ساری نمازیں ادا کرتے تھے۔ دن بھر بیڑیاں ہوتی تھی، ان سے مشقت کے کام لیے جاتے تھے، اور رات کو وہ لوگ سب جمع ہو کر، ایمان والے تھے سب جمع ہو کر، اور ویسے بھی آدمی جب جیل میں جاتا ہے تو کچھ زیادہ ہی نیک ہو جاتا ہے، سمجھے؟ تکلیف میں اللہ جلدی یاد آتے ہیں، رات میں انسان بھول جاتا ہے، آئی سمجھے؟ تو وہ لوگ جو ہیں سب رات کو جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کر پہاڑی پر نمازیں ادا کرتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ انگریزوں کے تسلط میں تھا، ڈچ قوم نے اس پر حملہ کر دیا۔ ڈچ قوم نے کیپ ٹاؤن پر حملہ کیا۔ اب انگریزوں نے دیکھا کہ یہ ملایا کے لوگ بڑے بہادر ہیں مقابلے کے لیے، تو ان کو آگے کیا جائے مقابلے کے لیے، تو ان کو تیار کیا کہ تم مقابلہ کرو۔ تو ان ملایا کے لوگوں نے یہ کہا کہ تم ہمارے آقا بنے رہو، تم حکومت پر رہو یا ڈچ حکومت پر رہیں، ہمارا کیا فائدہ؟ ہمیں تو غلامی کرنی ہے، مشقت اٹھانی ہے، جھیلنی ہے، ہم نے بھی یہی تو کیا نا بھائی۔
انگریزوں سے آزادی حاصل کی اور ان سیکولر لوگوں کو بٹھایا تو سیکولر لوگ بھی آج اسی رفتار پر جا رہے ہیں. سمجھے 100 سال تک تو فائدہ اٹھایا ہمارے بزرگوں کی قربانی کی وجہ سے, لیکن آج پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. تو انہوں نے یہی بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ آپ ہمارے آقا رہو, آپ حکومت پر رہو یا انگریز حکومت پر رہو, ہمارا کیا فائدہ. تو انہوں نے کہا, اپنا مطالبہ رکھا, ان ملایا کے لوگوں نے اپنا مطالبہ رکھا کہ ہاں ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں ایک شرط پر کہ اس ملایا میں, اس کیپ ٹاؤن میں ہم کو مسجد بنانے کی اجازت دی جائے. آئی سمجھے. سب سے پہلے اگر ایمان والا کسی بات کا مطالبہ کرتا ہے, حالات سے حالات پہ گئے, کہاں ملیشیا سے ملایا ڈال دیے گئے, ملایا میں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے, پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی, نماز پڑھنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور تمام تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی سب سے پہلا مطالبہ ایمان والا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے, ہمیں مسجد بنانے کی اجازت. وہ بھی انگریز بھی مجبور تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے مسجد بنانے کی اجازت دی جائے گی. اتفاق سے انہوں نے مقابلہ کیا ڈچ قوم سے, ڈچ قوم کو پسپا کیا, ان کے فتح حاصل ہوئی. پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں جو ہے اس کیپ ٹاؤن کی سرزمین میں مسجد بنانے کی اجازت دی جائے. اجازت دی گئی. آج بھی وہ مسجد بنی ہوئی ہے, پتہ نہیں اب تو کیا حال ہے, لیکن کچھ سال پہلے کا یہ بات ہے, مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا قبلہ بھی صحیح نہیں ہے, چونکہ وہ آلات نہیں تھے کہ جس سے سمت کو صحیح کیا جائے, قبل نما کو دیکھا جائے اور اس کا قبلہ صحیح کیا جائے, وہ آلات نہیں تھے. تو آج بھی 20 سے 25 ڈگری قبلہ ہٹا ہوا ہے. آج بھی جو ہے کیپ ٹاؤن میں جو پہلی مسجد جو بنی, فرمایا اس کا قبلہ 20 سے 25 ڈگری ہٹا ہوا ہے. اور صفیں جو ہیں اب چونکہ اب قبلے کی تعین ہو گئی آلات کے ذریعے, تو ابھی بھی وہاں صفیں جو ہیں ٹیڑھی رکھی جاتی ہیں قبلے کو صحیح کرنے کے لیے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, ایمان والا اپنے گھر سے زیادہ مسجد کو پسند کرتا ہے اور مسجد بناتا ہے. یہی ایمان کا جذبہ. اس لیے یہ مسجد کی حیثیت آپ کم مت جانو. لوگ جو ہیں آج بھی جو ہیں اس کی قدر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو یہ جو موقع عنایت فرمایا ہے مسجد کی تعمیر کا, مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا, مسجد کی تعمیر کی گئی, اس میں آپ لوگوں نے دامے درمے سخنے جو خرچ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ایک ایک پیسے کا اجر عطا فرمائیں گے, ایک ایک پیسے کا اجر فرمائیں گے. جنہوں نے وقت کی قربانی دی, پیسے کی قربانی دی, بھائی اچھی بات ہے کہ مسجد ہم شاندار بنائیں. اور ماشاءاللہ اب اس مسجد تو شاندار بن گئی ہے, لیکن اب اس کو جاندار بھی بنانی ہے. شاندار محنت کر ہمارے منتظمین حضرات نے, مال کا تعاون کرنے والے اصحاب خیر نے, اور جنہوں نے وقت لگایا, انہوں نے قربانی دے کر مسجد کو شاندار آپ دیکھ رہے ہو کتنی پر رونق مسجد ہے. اللہ کرے جو ہے اس کی جو ہے رونق جو ہے اس کے اثرات پر رونق ہمارے قلوب بھی اس سے منور ہو جائیں, ورنہ وعید آئی قرآن مجید میں, ایک مساجدہم عامرۃ وہی خراب. ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدیں تو آباد ہوں گی لیکن اندر سے کھوکھلی ہو چکی, اندر سے جان نکل چکی ہوگی. ایسا نہ ہو, ہم مسجدوں کو ظاہری شکل بھی آباد کریں, اس کی باطنی شکل بھی آباد کریں. کسی نے خوب کہا ہے, مسجد تو بنا لی پل بھر میں, مسجد تو بنا لی پل بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا لی پل بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد بنا لی, اب اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد کرے. اطراف کی بستی لوگوں کی ذمہ داری ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں مسجدوں کو آباد رکھا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں, ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھو ہماری اس پوری برادری اور دوسرے جو لوگ بھی ہیں ان پر اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے. اور ورنہ حال کیا تھا, جو لوگ بوڑھے ہیں جانتے ہیں, معاف کرنا کسی کو اگر تلخ لگے تو معاف کر دیں مجھے, لیکن ایک بات کہتا چلوں کہ ہمارے پالن پور نواب صاحب نے اس برادری سے بیگار دیا تھا. ویٹ کروائی جاتی تھی, آپ سمجھ رہے ہو, ویٹ کروائی جاتی تھی اس برادری سے, ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جاتا تھا آج بھی جو ہیں اس کے گواہ موجود ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس برادری کو دین کی طرف لایا, بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے.
دادا صاحب کی قربانیوں کی وجہ سے اور اس قوم کے بڑے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو دین پر لایا۔ نتیجہ کیا ہوا میں آپ کو بتا دوں، جس سے بگاڑ لیا جاتا تھا، جس سے ویٹ کروائی جاتی تھی، جن کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، اللہ نے ان کو عزت کی بلندی پر بٹھایا۔ اور جنہوں نے بگاڑ لیا تھا، جنہوں نے ویٹ کروائی تھی، جنہوں نے اس برادری کے ساتھ نہ ظلم و ستم روا رکھا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان ختم کر دیا۔ ایک بالش بھی زمین جو ہے ان کی پالنپور کے حدود میں اللہ نے باقی نہیں رکھی، ایک بالش بھی زمین اللہ تعالیٰ نے ان کے پالنپور کے حدود میں باقی نہیں رکھی۔ آپ دیکھ رہے میرے پاس وہ نواب کا لکھا ہوا پورا دستاویزی ریکارڈ موجود ہے، جس میں پالنپور نواب نے یہ لکھا تھا دادا صاحب کے اوپر کہ بہشت زیور آپ نے بہشت زیور اگر پڑھائی ہے اور آپ کے کوئی ملازم نے بہشت زیور پڑھائی ہے یا آپ کے کوئی مدرس نے بہشت زیور پڑھائی ہے تو ہم جو ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سزا دیں گے، اور آپ کی جنگم ملکت میں سے، یہ لکھا تھا آپ کی جنگل ملکت میں سے 201 روپے ہم جنگم ملکت کو بیچ کر 201 روپے وصول کریں گے۔ اس کی اوریجنل کاپی آج بھی میرے پاس موجود ہے، اور ہم نے اندازہ لگایا تھا یہ 1916 کی بات ہے، یہ 1916 کی بات ہے، یعنی 100 جو ہیں 4-5 سال ہو گئے، 104-5 سال ہو گئے۔ 104-5 سال کی میں بات کر رہا ہوں، 100 سال کا عرصہ گویا ہوا۔ 100 سال کے عرصے میں پوری بساط کو اللہ تعالیٰ نے لپیٹ دیا، 100 سال کے عرصے میں پوری بساط کو لپیٹ دیا۔ جو یہ کہنے کے لیے نکلے تھے کہ بہشت زیور پڑھاؤ گے تو ہم ملازموں کو کیا کہتے ہیں تم کو جنگم ملکت کو، کیا لکھا تھا اس نے کہ آپ کی جنگم ملکت کو بیچ کر ہم جو ہے 201 روپے وصول کریں گے، اور اس وقت کے اعتبار سے ہم نے اندازہ لگایا تھا تو کئی لاکھوں روپے کی یہ ملکت ہو رہی تھی۔ تو ان کی یا ان کے ماننے والوں کی جنگم تو نہ ملکت بکوا سکا، لیکن اس کی جنگم ملکت سب بک گئی۔ یہ 100 سال کا تاریخی حقائق ہیں جو ہماری آنکھوں کے دیکھے ہوئے۔ اس لیے میں نے فرمایا جس شخص نے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی ہے اس کا میرا کھلم کھلا اعلان جنگ ہے، اور اس جنگ کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے مجھے کوئی پرانے لوگوں کو بیان کر کے رسوا کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ دین کے کام کی اگر مخالفت کی گئی، دین کی مخالفت کی گئی، ہاں ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم اپنی کوتاہی کا اقرار کریں، مجرم ہیں، کوتاہ ہیں، لیکن دین کے کام کرنے والوں کا، دین کے کام کرنے والوں کا، دین کے کام کے ٹھکانوں کا، دین کے کام کرنے والے جو ہیں جس انداز سے بھی کر رہے ہیں ان کی کسی بھی طریقے سے مخالفت کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ مسجدیں دین کے کام کی شروعات ہوتی ہیں، یہی تعلیم گاہیں تھی، یہی سب کچھ تھا، یہیں سے ساری چیز پھیلا، پاور ہاؤس تھا، یہیں سے دین پھیلا تھا۔ اس لیے دین کے کاموں کی مخالفت یہ گویا اپنے گھروں سے دین کا جنازہ نکالنے کے مرادف ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں یہ کام اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے کروا لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ سب جنہوں نے بھی یہ کام میں لکھا ہے، حصہ لیا ہے، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، سعادت مند سمجھیں، لیکن ابھی جا کے دیکھا اوپر کا کچھ کام باقی ہے، سمجھے، اوپر کا کچھ کام باقی ہے۔ اب یہ ماشاءاللہ یہاں تو ایک فرد ایسا ہے کہ پوری مسجد کھڑی کر سکے، سمجھے۔ میں نے ہمارے محمد بھائی سے کہا کہ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے اوپر کا کام باقی ہے، یہ مناسب نہیں ہے، سمجھے۔ تو ماشاءاللہ جو ہے تھوڑا سا کام باقی ہے، تھوڑی سی، سمجھے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے اتنا بڑا کام کیا، اللہ، اور میں دیکھا کہ مسجد بھی شاندار ہے ماشاءاللہ، کمکموں سے جگمگا رہی ہے، ہر چیز بڑی عمدہ کی ہے، کام کرنے والوں نے بھی بڑی عمدگی سے اور سلیقہ مندی سے، شائستگی سے کام کیا ہے۔ اللہ ان کام کرنے والوں کو قبول فرمائے، اور جو کام باقی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی تائید غیبی سے پورا فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے وہی اس میں حصہ لیتا ہے۔ ابھی ہم گئے سونگڑھ میں، چھوٹا سا گاؤں ہے، کچھ زمینیں بکے، پیسہ آئے، بڑی خوشی کی بات ہوئی کہ ماشاءاللہ 1,66,00,000 روپے کا ان کا ایک ہی مجلس میں انہوں نے چندہ کیا۔ چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارے یہاں، اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ کنارے والا گاؤں سونگڑھ ہی کہا جاتا ہے، لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی بڑی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گویا ہمارے دل میں مسجد کی قدردانی ہے، مسجد کے تئیں اپنے خرچ کرنے کا جذبہ ہے، اور یہ جذبہ بہت مبارک ہے، بہت مبارک۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا و ممسکا تلفا، اے اللہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو خوب عطا فرما، و ممسکا تلفا، اور جو مال کو روکے رکھیں اس کے مال کو تو برباد فرما۔
ہم نے کوئی ایک آدمی بھی نہیں دیکھا کہ جو زکوٰۃ دیتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے کرتے فقیر ہو گیا ہو. آپ کو ایک آدمی بھی نہیں ملے گا. اور سینکڑوں آدمی بتائیں, سینکڑوں پیڑیاں بتائیں کہ جن کا اتنی بڑی پیڑیاں تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے یا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی نسلیں بھی اگر کھائیں گی تو ان کا کم نہیں ہوگا, لیکن بعد میں دیکھا کہ بیچارے نسلیں برباد ہو گئی. دیکھا کہ نسلیں برباد ہو گئی محنت مزدوری کرنے پر جو ہے املاک. اس لیے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا عطا فرماتے. یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف. اللہ تعالیٰ جو ہیں جو نیکی کی جاتی ہے اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے. اس وجہ سے میرے بزرگوں اور دوستوں, آپ حضرات نے یہ قربانی دی ہے, اللہ اس قربانی کو قبول فرمائے اور اس مسجد کی روحانی شکلیں بھی پیدا فرمائے. بھائیو, یہ مسجد سے مختلف جو ہیں جماعتیں نکلیں جو دور دراز تک اس پیغام کو پھیلائیں. مسجد سے رات کے سب زندہ دار پیدا ہوں کہ وفی اللیل رہبان وفی النہار فرسان, جو رات کے سب زندہ دار ہوں, دن کو میدان کارزار میں سرگرم عمل ہوں. ایسے لوگ پیدا ہو جائیں تو میرے بھائیو دین کا بول بالا ہو, اور مسجدوں ہی سے دین کا بول بالا ہوگا, مسجدوں ہی سے دین کا بول بالا ہوگا. ہم مسجدوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں, قربانیاں دیں. اور جو بات میں نے پہلے کہی تھی پھر اپنی اس بات پر میں آ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھو ہمارا کام مسجد تک محدود نہ رہے. میرے بھائیوں, میں آپ کو بڑی کیا کہتے ہیں گزارش کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, ایک وقت ہمارا ایسا آیا ہے کہ ہم نے جو ہے لوگوں سے اپنے تعلقات کو کنارہ کشی اختیار کر. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے وہ لوگ کہ جو ہمارے مخالف تھے ان کو کام کرنے کا کھلا میدان ملا اور انہوں نے اپنا کام کر لیا. ہم جو ہے اپنے میدان کو کھلا رکھے. ہمارے اکابرین نے, ہمارے بزرگوں نے, آپ دیکھو تو صحیح ان کی تاریخ پڑھیے کہ کس انداز سے کام کیا تھا. شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی نے کس انداز سے کام کیا تھا. مولانا انور شاہ کشمیری نے کس انداز سے کام کیا تھا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کس انداز سے میوات میں کام کیا تھا. سارا کا سارا مخالف تھا. اور آپ آج بھی جانتے ہو کہ وہ میوات کی فضا کتنی سخت ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس جو ہے زولیدہ زبان نے اندر کی جو ہے ایک طرف تھی بے چینی و بے قراری تھی, ایک کام کو لے کر اٹھا تھا اور بے چینی و بے قراری نے ایک آگ لگا دی تھی. میوات سے شروع کیا تھا, اور شروع کیا کیا تھا کہ اندر کی اصل تو اندر کی طرف نے دنیا کے گوشے گوشے تک وہ کام پہنچا دیا. ہمارے اکابر حضرت تھانوی دیکھیے, انور شاہ کشمیری دیکھیے, شیخ الہند دیکھیے, انہوں نے کس طریقے سے کام کیا. آپ دیکھیے مولانا قاسم صاحب نانوتوی کو دیکھیے, مولانا شیر احمد صاحب گنگوہی کو دیکھیے, ظفر احمد تھانیسوی کو دیکھیے, کس انداز سے کام کیا تھا. بزرگوں, میری آپ سے بھی گزارش ہے ہم محدود نہ رہ جائیں اپنے کام میں, اپنے کام کو پھیلائیں. جو لوگوں کو ہمارا کام دکھے گا, ہمارے کام کی جو ہے سچائی ان کے سامنے آئے گی. آج بھی سچائی کو ماننے والے اس سرزمین پر موجود ہیں, حقانیت کو ماننے والے آج بھی موجود ہیں, لیکن شرط یہ ہے ہم اس سچائی کو, حقانیت کو جو ہمارے پاس ہے ہم ان تک پہنچانے والے بن جائیں. اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرمائے, ہماری مسجدوں کو قبول فرمائے, جو کام کیا ہے اس کو بھی قبول فرمائے. اللہ جو کام باقی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. جن حضرات نے قربانیاں دی ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے. اور ہمارے یہاں علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جو اسی نسبت سے آئے ہیں, اللہ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کرو ماں یا صاحب آگے, مولانا یا صاحب دعا آپ کرا جو آپ ختام مسک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قد قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قد قضيتها يا أرحم الراحمين اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس مسجد کی نسبت کے ساتھ ہم سب جڑے ہوئے ہیں، اے اللہ اس نسبت کی تو لاج رکھ لے، اے اللہ ہم جانتے ہیں گنہگار ہیں، مجرم ہیں، اے اللہ لیکن ظاہری طور پر مسجدوں سے وابستہ ہیں، اے اللہ ہمارے قلوب کو بھی وابستہ فرما، اے اللہ ہماری ظاہری شکلوں کو تو نے وابستہ کیا ہے، اے اللہ ہمارے قلوب کو بھی وابستہ فرما۔ صحابہ کرام جس طریقے سے مسجدوں سے وابستہ تھے، اے اللہ ان کے دل مسجدوں سے اٹکے ہوئے تھے، اے اللہ اس کا کوئی عشر عشیر ہمیں بھی عطا فرما، اے اللہ مسجدوں سے جو محبت ان کو تھی، نمازوں سے جو تعلق ان کو تھا، اے اللہ مسجد نبی کے ساتھ جو ان کے اے اللہ جو تعلق تھا، اے اللہ وہ تعلق ہمیں بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری کمزوریوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری اس مسجد اے اللہ تیری اس سرزمین پر آباد ہوئی ہے، اس کو تا قیامت آباد فرما، اے اللہ ذکر سے آباد فرما، اے اللہ ذکر سے آباد فرما، تیرے دین کی فکر سے آباد فرما، جماعتوں سے آباد فرما، دین کے حلقوں سے آباد فرما، دین کے چرچوں سے آباد فرما، رات کے شب زندہ داروں سے آباد فرما، دین کی فکر کرنے والوں سے آباد فرما، اے اللہ امت بے قرار و بے چین ہے اور ہم آج تک اے اللہ تیری امت کے ہر فرد تک نہیں پہنچ سکے، یہ ہماری مجرمانہ کوتاہی ہے، ہمیں اس کا اقرار ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، تائید غیبی کو شامل حال فرما، کوتاہیوں کو اے اللہ کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر قدموں کو ثبات نصیب فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر قدموں کو ثبات نصیب فرما، صراط مستقیم سے قدموں کے ڈگمگانے سے تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات میں جوڑ پیدا فرما، اے اللہ ذلت و رسوائی سے تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ امت کی ذبح و حالی سے تو پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور گنہگار ہیں، اے اللہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا اس کام کے کرنے میں اے اللہ ہم نااہل و کوتاہ ثابت ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ مسجدوں کے ساتھ جو تعلق رکھنا چاہیے تھا اے اللہ وہ بھی ہم نہیں رکھ سکے، اے اللہ حالانکہ مسجدوں سے اے اللہ بہت سی امیدیں مرادیں پوری ہوتی ہیں، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اذا حضبہ امر ففزع الی الصلاۃ، آپ علیہ السلام کے سامنے جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو آپ نماز کی طرف لپکتے تھے، مسجد کی طرف لپکتے تھے، اے اللہ ہمیں بھی مسجدوں سے وابستگی نصیب فرما، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ دین و ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے ایسے اسباب کھڑے کیے گئے ہیں کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل تباہ و برباد ہو جائے، اے اللہ حفاظت بھی تیرے ذمہ ہے، اے اللہ ہم تجھ سے حفاظت مانگ رہے ہیں، اپنی بھی حفاظت مانگ رہے ہیں، اپنے بچوں کی بھی حفاظت مانگ رہے ہیں، اپنی بچیوں کی بھی حفاظت مانگ رہے ہیں، اے اللہ تمام مستورات کی بھی حفاظت مانگ رہے ہیں، نوجوانوں کی بھی حفاظت مانگ رہے ہیں، بوڑھوں کی بھی حفاظت مانگ رہے ہیں، اے اللہ سب کو مسجد سے وابستگی نصیب فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارا جو مجمع آیا ہے اس میں علماء کرام بھی ہیں، اے اللہ تیرے دین کی فکر لے کر دور دراز تک جانے والے بھی ہیں، اے اللہ جنہیں ہر وقت تیری امت کا اے اللہ کھٹکا لگا رہتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں، رات کے شب زندہ رار بھی ہیں، اے اللہ حفاظ بھی ہیں، معصوم بھی ہیں اور ہمارے جیسے گنہگار بھی ہیں، معاف فرما دے، ہماری اس مسجد کو قبول فرما دے، اے اللہ ہماری اس مسجد کو قبول فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، راستوں کو ہموار فرما، اے اللہ جو لوگ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں اے اللہ ان کو بھی دور فرما، رکاوٹوں کو بھی دور فرما، جو لوگ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں ان کو بھی دور فرما، اے اللہ امت کی تائید غیبی شامل حال فرما، فضل فرما، کرم فرما، عافیت کی روزی اور عافیت کی زندگی نصیب فرما، ہمارے
مدارس کی حفاظت فرما، ہماری جماعتوں کی حفاظت فرما، ہمارے دین کے ٹھکانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری جمعیت و جماعتوں کی حفاظت فرما، ہمیں ایک دوسرے کی قدردانی کا جذبہ عطا فرما، اور آپ علیہ السلام کی صدقہ و طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔